سورہ آل عمران، چھٹا رکوع۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور آخر یہ طے کیا کہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مذہبی عدالت میں آپ علیہ السلام پر الحاد کا الزام لگا کر واجب القتل قرار دیا گیا۔ پھر رومی حکومت میں رومی حاکموں کی عدالت میں ان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا۔ یہ ملک شام کا واقعہ ہے جو اس وقت رومی سلطنت کا جز تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان الزامات کے ظاہری عواقب کو سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اطمینان دلاتا ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے، جس قدر زندگی عطا کی ہے، وہ پوری دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کیا۔ ایک یہودی جو آپ کا سخت دشمن تھا، اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ اس کو یہود نے سولی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ آسمان پر لے گئے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذی کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذی کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ یہود کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تم کو پوری عمر کو پہنچاؤں گا۔ یہود تم کو قتل نہ کر سکیں گے اور پھر تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں کی صحبت بد اور ان کے گندے ماحول سے تم کو پاک کر دوں گا اور تم کو ناسوتی کیفیت سے نکال کر ملکوتی کیفیت میں لاؤں گا، اور جو تمہارے پیرو ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ ان کو قیامت تک ان لوگوں پر جو کافر منکر ہیں غالب رکھوں گا۔ پھر اے لوگوں، تم سب کو میری ہی طرف پھر کر آنا ہے۔ پھر جس بات میں تم جھگڑتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جن غلط فہمیوں میں مبتلا تھے، اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب جاری ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور پھر یہ بھی اطمینان رکھو کہ جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے تمہاری نبوت سے انکار کیا، تو ان کو دونوں جہان میں، دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ میرے اس عذاب سے ان کو بچانے والا اور ان کا معاون کوئی نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو اللہ ان کو پورے اجر دے گا، ان کو ان کے حسن عمل کے خوب ہی خوب بدلے دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ پروردگار کی پروردگاری ہے کہ عمل صالح میں بھی شرع کے حدود سے بڑھنا پسند نہیں فرماتا۔ عمل صالح میں اسی سے تو کھوٹ پیدا ہوتا ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے لیے برتنا، اللہ کا ہو کر رہنا، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ اے رسول، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، یہ ہماری آیات اور پر حکمت نصیحتیں ہیں۔ یعنی انداز بیان دیکھو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پڑھ کر سناتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کا نام نہیں آیا۔ فرماتا ہے کہ بدگمانوں کو بتا دیجئے کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقْتَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم سی ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ یعنی یہ بات کہ آدم علیہ السلام کو بلا ماں باپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بلا باپ کے پیدا کیا، حق ہے۔ یعنی اللہ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ حق بات تو تیرے پروردگار کی طرف سے ہے کہ عیسیٰ آدم کی طرح انسان ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو، کسی شک میں نہ جا۔ یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر شک سے بالا تر ہیں۔ یہاں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد اور قرآن کی تلاوت کرنے والے سے ہے۔ قرآن میں جہاں کسی اہم حقیقت کا بیان کیا گیا ہے، وہاں امت کو اسی موجزانہ انداز سے خطاب کیا گیا ہے۔
فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے رسول، پھر جو کوئی آپ سے اس مسیح کی ابدیت اور اللہ کی ربوبیت کے بارے میں حجت کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس سچی خبر آ چکی ہے، تو کہہ دیجئے کہ اب فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، آؤ میں اپنے بیٹوں کو بھی لاؤں اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے آپ کو اور تم کو بھی، یعنی ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر ہم نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر پڑے اور حق و باطل کا بھی فیصلہ ہو جائے۔ یہ آیت مبالغہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مباہلہ کا حکم فرمایا۔ اس مباہلے کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے تو انوار جلال و جمال کا ایک عجیب سما تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر سیاہ چادر تھی جو آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شعاؤں کو اپنے آغوش میں لیے تھی، اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آغوش مبارک میں اپنے معصوم نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے اپنے سینے مبارک سے چمٹائے ہوئے تھے کہ دنیا دیکھ لے کہ حق کا یہ معصوم پاسبان ہی وقت پڑنے پر آگے ہوگا، اور حضور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے پیچھے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہی تھیں، اور مولائے کائنات اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ حسن ادب کے یہ نظارے جس درجہ پروقار تھے اسی قدر تابناک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو سب آمین کہنا۔ جب اس حلقے نور پر نجراں کے لاٹ پادری کی نظر پڑی تو وہ گھبرا کر بول اٹھا، اے نصرانیوں، میں آج وہ معصوم نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ پہاڑ کو ہٹا دے تو پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے، لہذا تم اس سے مباہلہ کی ہمت نہ کرو ورنہ سب ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن تک کسی عیسائی کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ وہ مباہلے کی تاب نہ لا سکے اور سب واپس چلے گئے۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ بے شک یہی بیان واقعی ہے، یہ بیان سچا ہے اور اس کا کہنے والا بھی سچا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اس کی حکمت کے ادنا کرشمے ہیں۔ اگر منکرین حق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جھگڑوں میں نہ پڑیں، شک و شبہ میں نہ الجھیں، یعنی ان حقائق کے بیان کے بعد بھی فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر یہ لوگ حق بات سے روگردانی کریں، حق کو قبول نہ کریں، اپنی ضد پر قائم رہیں، تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان کا مقصد صرف فتنہ و فساد پیدا کرنا ہے، ورنہ یہ لوگ بات سمجھتے ہیں، اور اگر اپنے کو سچا ہی سمجھتے تھے تو مباہلہ کرتے۔